تو جس آدمی کو زندگی کی منزل ہی نہ ملی، جو اپنی پوری زندگی کا راستہ ہی بھول گیا اور جسے اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟ وہ کیسے سکھ پا سکتا ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اور اسے یہی نہ پتا چلا کہ میں آیا کیوں، میرا مقصد کیا۔ یہ جواہر لال نہرو وزیر اعظم گزرا ہے، ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم، ساری زندگی کامیاب سیاست کی اور پاکستان والوں کا مذاق اڑاتا تھا کہ میں اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے وزیر بدل جاتے ہیں۔ یہاں حکومت کبھی بھی صحیح نہیں رہی، ہمیشہ ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول ڈاواں ڈول۔ ملک کا نصیب ہی کوئی ایسا ڈوبا ہے کہ کبھی بھی افراد تو آتے رہے، افراد پر ایک مجموعہ جس کو قوم کا بھی درد ہو، ملک کا بھی درد ہو، اس سے یہ ملک محروم رہا ہے۔ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، ہم کسی کو کیا گلا دیں؟ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اس کے اپنے کردار کا ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کی ذات پر بھی۔ یہ کردار اگر صحیح ہوتا ہے تو واپسی صحیح ہوتی ہے، یہ کردار جب بگڑ جاتا ہے واپسی بگاڑ میں آتی ہے، یہ کردار جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجموعے میں بگاڑ ہوتا ہے، تو پھر مجموعے پر اس بگاڑ کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کردار جب زیادہ ہو کر اچھے بن جاتے ہیں تو پھر مجموعے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ نظام تو اوپر سے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین والوں کو اللہ نے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ فیصلے وہ آسمان پر بیٹھ کر کرتا ہے، تو بھٹکا ہوا راہی چین نہیں پا سکتا، منزل کا بھٹکا ہوا راہی بے قرار رہتا ہے۔ جسے زندگی کی منزل کا پتہ نہ چلا، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتے مارتے گزر گئی۔ تو وہ ایک کامیاب سیاستدان تھا، اس کی میں نے ڈائری پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں۔ ویسے وہ دہریہ تھا، اس کا ہندو مذہب نہیں تھا، ہندو گھرانے میں پیدا ہوا لیکن لا مذہب تھا۔ وہ کہتا میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی ہے، پر جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک پوری حکومت پر، پوری بر صغیر، پاکستان تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کا اس کو لفظ ملا ہے، بر صغیر چھوٹا، ایک بڑا بر اعظم ایک چھوٹا، تو یہ بر صغیر ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے یہ۔ تو اس پر اس نے 18 برس حکومت کی ہے اور کامیاب حکومت کی ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ تو ہے نہیں، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں۔ تو منزل کا کھو دینے والا اتنا پریشان، زندگی کی منزل کو کھو دینے والا کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں بتا رہا ھذا صراط الی مستقیم، جو میری طرف آنے والی راہیں ہیں وہ منزل کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ تمہارے مقصد زندگی کا راستہ ہے، دنیا میں آنے کے مقصد کا وہ راستہ ہے۔ جو اس پر چلے گا وہ ایسا جیسے سیدھی سڑک گھر کو جا رہی ہو، اس کے نیچے پرانا سائیکل ہو، پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، دل مطمئن ہوتا ہے کہ گھر جا رہا ہوں، منزل قریب آ رہی ہے، فیصل آباد کی طرف گاڑی کا رخ ہے، آہستہ آہستہ پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ اندر میں مطمئن ہوتا ہے، چاہے وہ بس کی چھت کے اوپر بیٹھا ہو یا ویگن کے ساتھ لٹک کے آ رہا ہو، یا پیچھے وہ جو سیڑھی لگی ہوتی اس کو پکڑ کے وہ آ رہا ہو، یا وہ ٹرک میں بیٹھا ہوا آ رہا ہو، اس کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہر قدم میرا منزل کی طرف ہے، گھر کی طرف ہے۔ جو ہواؤں میں اڑتا ہو، فضا کے سینے چیرتا ہو، پانیوں کے سینے چیرتا ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ہوں اور جھنڈے لہرا رہے ہوں، آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، اس کا اندر کبھی بھی چین نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ھذا صراط الی مستقیم، وہ لوگ جو شیطان تجھے چھوڑ دیں گے اور میرے پیچھے چلیں گے، جو تیری نہیں مانیں گے،
جو میری مان کے چلیں گے، تو جو تجھے معبود نہیں بنائیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا مطلب؟ جو جی میں آیا کرنے لگ گئے، جس کا جی نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، جس کا جی کیا اس کو کرنے لگ گئے۔ اللہ نے روکا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس سے، اللہ نے کہا ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس سے۔ کرنے نہ کرنے کا معیار اپنا دل بنایا، اور دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، تو جو اپنی مانتا ہے وہ اصل میں شیطان کی مانتا ہے۔ تو جو لوگ شیطان کی ماننے والے ہیں وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں، اور جو میری راہوں پہ چلیں گے وہ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، انہیں اطمینان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کے انداز میں کہا، الا 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 سے ساری کائنات گونج اٹھی ہے، بحر و بر میں شور مچ گیا، عرش و فرش میں گونج اٹھی ہے، الا 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 الا۔ اتنا طاقتور لفظ جیسے کوئی گھڑیال پر مارتا ہو زور سے ہتھوڑا، اور پورا شہر گونج اٹھے، جیسے وہ چمنی کا سائرن کھلے اور سارا شہر گونج اٹھے۔ یہ الا 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 کی گونج ہے۔ شہ بر اعظم میں بسنے والے، کالے گورے، مشرق مومن، اچھے برے، نیک بد، سب کو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ الا الا الا۔ جب سب کے کان کھڑے ہوئے اور آنکھیں لگ گئیں، کان آواز پہ ہوئے اور آنکھیں سننے والے کی طرف متوجہ ہوئیں، تو پھر اللہ نے اعلان کیا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جاؤ ساری وادیاں کھنگالو اور سارے عیش آرام کے اسباب اپنے دامن میں سمیٹ لو، بھر لو، اور پوری دنیا کے عشق کے، پوری دنیا کے لذت کے، عیش و عشرت کے سارے اسبابوں سے کھیلو کھیلو کھیلو۔ کہیں چین ملے تو مجھے رب نہ سمجھنا، کہیں چین مل جائے تو میرے رب ہونے کا بے شک انکار کر دینا۔ میرا دعویٰ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا مرہم ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد ہے جو دلوں کا سکون ہے۔ اس سے صرف سبحان اللہ مراد نہیں ہے، سبحان اللہ مراد نہیں ہے کہ یہ ہم تو بڑا ذکر کرتے ہمیں تو چین نہیں ملتا، ہم تو بڑی تسبیحیں پڑھتے ہمیں تو چین نہیں ملتا۔ یہاں صرف ذکر مراد نہیں ہے، پوری اطاعت مراد ہے، پوری اطاعت مراد ہے۔ اور ذکر تو یاد ہے، یاد اندر سے ٹوٹ کے اسے چاہنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت پہ جھکنا۔ یہ دھکے کھائے بغیر نہیں دولت نصیب ہوتی، دل اللہ پہ آ جائے۔ یہ صرف ذکر کرنے سے نہیں آئے گا، یہ صرف تھوڑا بہت ضربیں لگانے سے یہ کام نہیں ٹھیک ہوگا۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، جب تک مجاہدے اور در در کی ٹھوکریں نہ ہوں گی تو دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا۔ ہاں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی کوئی مشقت اٹھائے گا اتنا اللہ کو پالے گا۔ لیکن جس سطح پر اللہ بات کر رہا ہے اس سطح پر پہنچنے کے لیے صرف گھر بیٹھ کے ضربیں لگانا کافی نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا کافی نہیں ہے۔ پوری زندگی جھکی ہوئی ہو، شکستہ دل ہو، اس کی محبت میں دل گم ہو، اور یہ گم شدگی اپنے آپ کو گم کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب اور محبت اور معرفت کے درجات کو طے کرنے والا بنے گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، وہ یاد جو دل دماغ پر چھا جائے، وہ یاد جو اس کو اللہ کا دیوانہ بنا دے، وہ یاد جو اسے اللہ کے سامنے جھکا دے، جو اس سطح پر آئے گا اللہ پہلا انعام جو دیتا ہے اس کے دل کا چین ہی ہے جو اس کو دیتا ہے۔
جنید جمشید سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جو چیز نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی میرا دل پریشان ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لمبی بات ہوئی، خلاصہ یہی تھا جو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ 3 چلے کے لیے نکلا تو پہلی اس کی تشکیل ہوئی ادھر پہاڑوں کی طرف، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں۔ فون اس کا آیا کہ میں اس وقت ایک ٹوٹی ہوئی مسجد، بالا کوٹ میں اس کی تشکیل تھی، اس وقت میں ٹوٹی ہوئی مسجد میں ہوں، پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے میں نے جہان کھنگالا تھا وہ چیز مجھے مل گئی ہے۔ مجھے اللہ نے ایسا سکھ اور چین دیا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پا لینا یہ سب سے پہلا جو اللہ انعام دیتا ہے، امن، چین، اطمینان، سکھ۔ ھذا صراط الی مستقیم۔ دوسرا اللہ کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو شیطان عزت دکھا رہا ہے، تیرے پاس گاڑی بڑی ہوگی، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے ہاتھ میں نیا موبائل ہوگا، بڑے 5 سٹار ہوٹلوں میں تیرے کھانے ہوں گے، اور 10 کنال میں تیرا گھر ہوگا، اور تیرا بڑا کاروبار ہوگا، پھر تیری بڑی عزت ہوگی، تیرا بڑا ٹیکا ہوگا، تیری بڑی بلے بلے ہوگی۔ اس دھوکے سے اللہ تعالی ہمیں نکالنے کے لیے الا کا لفظ لا رہا ہے۔ شیطان تمہیں دکھائے گا تم وزیر بن جاؤ، تمہارے آگے جھنڈا لہرا رہا ہو، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم صدر بن جاؤ، تمہارے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوں، تمہارے اوپر ہوائی جہاز سایہ کر کے چلنے ہوں، تمہیں بڑی عزت ملے گی، تم تخت شاہی کے مالک بنو، اور تمہارے اوپر کج کلہ تمہارے سر پر تمہیں مزین کر رہا ہو، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے لیے مسخر ہو چکا ہو، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کہنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا اور ہمارے کانوں کے پردے کھول کر ہمیں سنایا کہ سنو سنو، جس چیز میں شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جن گاڑیوں میں، جن بنگلوں میں، جن کرسیوں پر، جن گھروں میں، جس تجارت میں، جس زراعت میں، جس منصب پر، جس کرسی پر شیطان تمہیں عزت دکھا رہا ہے وہ عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے، وہ دھوکا ہے۔ یہ وہ ہے کسراب بقیہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ یہ وہ ہے جو ریت میں تمہیں پانی نظر آیا، جو موٹر وے پہ چلتے ہوئے اوپر دھوپ پڑی تو تمہیں ساری موٹر وے پر پانی نظر آیا، پیاسے نے کہا وہ پانی، وہ اس کے طرف بھاگا، عقل مند نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ وہ کہنے لگا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے عزتوں سے روکنا چاہتے ہو، تم نہیں چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے، تم نہیں چاہتے ہو مجھے کامیابیاں ملیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں اسے کیسے جھٹلاؤں؟ وہ کہتا بھائی تیری آنکھیں بھی دھوکا کھا رہی ہیں،
تیری آنکھیں بھی فریب کھا رہی، وہ یہ پانی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مت دوڑو، مت دوڑو، پیاسے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، منزل نہ پاؤ گے۔ کہے چلو چلو، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں سے دھوکہ نہ دیا جائے۔ پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگا، پھر وہ بھاگتا ہی رہا، زندگی بیت گئی بھاگتے بھاگتے بھاگتے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، ادھر موت نے دستک دی، ادھر زندگی تمام ہوئی، ادھر منزل اسی طرح گمنام ہوئی، آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اے ہائے، کہاں پہنچ گئے؟ جانے کی مہلت بھی اب ختم ہے، لوٹنے کی راہیں مسدود اور بند ہیں، اب آگے ایک ہی کھڈا ہے قبر کا، اسی میں گرنا ہے، کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے سنانے والے سناتے رہے، تو نے کوئی نہ سنا، بلانے والے بلاتے رہے، تو نے کان نہ دھرے، روکنے والے تمہیں ہاتھ جوڑ کے روکتے رہے، تم اپنے خوابوں میں مست تھے، تمہیں بہار کا دھوکہ لگا، تمہیں مسکراتے چہروں کے پیچھے تاریکیاں نظر نہ آئیں، تم نے پلاسٹک کے باغات کو گلشن سمجھا، تم نے سرخی اور پاؤڈر کے لگے ہوئے چہروں کو سرخ و سفید سمجھا، ان کے پیچھے کی تاریکیاں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، مسکراتے چہروں کی منافقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل رہی، جب تم مکڑی کے جالے میں پھنس گئے۔ پھر کبھی مکڑی کے جالے سے بھی مکھی نکلی ہے؟ دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے، عجیب قصہ ہے، دنیا کی سب سے قناعت والی مخلوق مکڑی ہے، جو گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار کرتی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں۔ ہر مخلوق اپنی روٹی کے لیے نکلتی ہے، چیونٹی بھی نکلتی ہے، کیڑے بھی نکلتے ہیں، پتنگے پروانے نکلتے ہیں، عقاب شاہین اڑتے ہیں، انسان بھاگتے ہیں، مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جو گھر بنا کے بیٹھ جاتی ہے، اللہ تو دیوڑی ایتھے ہی دے ہیں۔ تو سب سے حریص مخلوق مکھی ہے، سب سے حریص مخلوق مکھی، پانی میں گھس کے مرے گی، دودھ میں گر کے مرے گی، سالن میں گر کے مرے گی، شہد پہ گر کے پھنسے گی، پر حرص نہ چھوڑے گی، حرص و ہوس نہ چھوڑے گی۔ تو میرے اللہ نے میرے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت، مکڑی اور مکھی سے ہی سمجھ لو، سب سے قناعت پسند مخلوق مکڑی اور سب سے حریص مخلوق مکھی، تو اللہ نے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا، وہی جا کے پھنستی ہے اور وہی اس کے جالے میں جا کر الجھتی ہے اور وہی اس کی غذا بنتی ہے۔ یہ مکڑی کے جالے میں پھنس گیا انسان، اللہ نے کہا دھوکا، اس نے کہا حقیقت، اللہ نے کہا فانی، اس نے کہا باقی، اللہ نے کہا جھوٹا گھر، اس نے کہا سچا گھر، اللہ نے کہا سب مٹ جانے والا، اس نے کہا موت کے بعد کون دیکھ کر آیا ہے کہ کچھ ہونے والا۔ یہ ٹکراؤ چلا، شیطان کا علم اس کے اوپر چھا چکا تھا، جنت جہنم سے بے نیاز تھا، اللہ کی عظمتیں اس سے اوجھل ہو گئیں، موت نے آ کے پکڑا اور ختم ہو گئی زندگی۔ تو شیطان تمہیں دکھائے گا یہ عزت، یہ بڑائی، یہ بلندی، یہ عروج، یہ معراج، یہ کامیابی، بڑے افسروں سے میرا تعلق ہے، بڑے بزرگوں سے میرا تعلق ہے، بڑے صاحبان کی محفل میں بلایا جاتا ہوں، اب میں کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ یہ سب عزتیں جو شیطان نے دکھانی تھیں، تو الا کا لفظ اس کا جواب ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا میری طرف آ رہا ہے، اس پہ چلو گے چین پاؤ گے، سکھ پاؤ گے، امن میں رہو گے، عافیت میں رہو گے۔ یہ الہ، ھذا صراط علی، اعلی عزت کا لفظ ہے، اعلی بلندی کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں اعلی کا لفظ
بلندی بتانے کے لیے، کامیابیاں بتانے کے لیے ہے، عزتیں بتانے کے لیے ہے، شرافتیں بتانے کے لیے علا کا لفظ آتا ہے، اور ذلت بتانے کے لیے فی کا لفظ آتا ہے۔ تو قرآن جب ہدایت کا لفظ لاتا ہے تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں ہدایت پر، ہدایت والے، عزت والے۔ علی کا لفظ بلندی کو بتا رہا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بلندیوں کے راستے پہ چل چکا ہے، اور فی کا لفظ پستی کو بتاتا ہے۔ تو گمراہی کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے، گمراہی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ہلاکتوں کے ساتھ پستی کا لفظ آتا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کا تقابل آ کر اس کے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ عَلَى عزتوں کا لفظ ہے، عَلَى بلندیوں کا پتہ بتاتا ہے، فی پستیوں کا لفظ ہے، یہ پستیوں کا پتہ بتاتا ہے۔ گمراہی پہ چلنے والوں کے لیے فی کا لفظ ہے، فی ضلال مبین، لفی خسر، گمراہی میں ڈوب گئے، ہلاکتوں میں ڈوب گئے اور بربادیوں میں ڈوب گئے۔ ہدایت پر چلنے والوں کا سورج چڑھ گیا۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے علیہ بلندی کا، جو میری طرف آئے گا عزت اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا رفعتیں اسی کا مقدر، جو میری طرف آئے گا معراج اسی کا، جو میری طرف آئے گا بلندی اسی کی، جو میری طرف آئے گا شوکت، شان و شوکت اسی کی، جو میری طرف آئے گا اقتدار اسی کا، جو میری طرف آئے گا محبتیں اسی کی، جو میری طرف آئے گا امن اسی کا، جو میری طرف آئے گا وہ جھنڈوں کے بغیر عزت پائے گا، وہ تجارت کے بغیر عزت پائے گا، وہ حسب نسب کے بغیر بلند ہوگا، وہ مال و دولت کے بغیر عزت پائے گا، وہ شکل صورت کے بغیر کامیاب ہوگا، وہ خاندانی وجاہت کے بغیر بلندیوں کو چھونے والا بنے گا، اس کے سر پہ اللہ عزت کا جھنڈا لہرائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس کو چاہے ملک دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، جس سے چاہے واپس لے لے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو لمبا کر دے، دن کو چھوٹا کر دے، شہنشاہ اعظم اللہ ہے، رات کو چھوٹا کر دے، دن کو لمبا کر دے۔ اب راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا کرو برعکس کرو، راتیں لمبی کر کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتی۔ شہنشاہ اعظم نے کہہ دیا ہے راتوں کو چھوٹی ہو جاؤ، دن کو کہہ دیا ہے لمبے ہو جاؤ، سورج کو کہہ دیا ذرا گرما جاؤ، آنکھیں دکھا۔ اب فضا تپنا شروع ہو گئی ہے کہ آسمان والے کا فیصلہ بدل چکا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اسی کا نظام ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ اسی کا نظام ہے کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، میرے اللہ کا اعلان ہے، بلندیوں کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، شہنشاہی کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، زندگیوں کا مالک اللہ، موت کے فیصلے اللہ کے، عزت کے فیصلے اللہ کے، ذلت کے فیصلے اللہ کے، عروج کے فیصلے اللہ کے، زوال کے فیصلے اللہ کے، محبت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، جنگ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، امن کے فیصلے اللہ لاتا ہے، امن اور بدنمنی کے نظام اللہ چلاتا ہے، راتوں کی شبنم اللہ گراتا ہے، عقاب کو اڑان اللہ نے سجائی ہے، سام میں پھنکار اللہ نے رکھی ہے، شیر میں دھاڑنا اللہ نے رکھا ہے، ہاتھی کی چنگاڑ اللہ نے سکھائی ہے، الفت محبتیں، عزت و ذلت، عروج و زوال کے فیصلے آسمانوں پر بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اور اس کی شہنشاہی میں اس کا شریک و وزیر کوئی نہیں، مشیر اور اس کا کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں، کسی سے دبتا نہیں، گھبراتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لا
لا تأخذه سنة ولا نوم ما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحر بر پر احد عرش و فرش پر احد مشرق و مغرب میں احد شمال و جنوب میں احد زمین و آسمان میں احد ہواؤں میں فضاؤں میں احد چوٹیوں پر وادیوں میں احد دریاؤں میں سمندروں میں احد شبنم میں ستاروں میں احد چاند تاروں کی شعاع میں کرنوں میں روشنیوں میں احد آسمان کی بلندی ہو تو احد کا ڈنکا زمین کی پستی ہو تو احد کا راج ہے رات کا اندھیرا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے دن کا اجالا ہو تو احد کی شہنشاہی ہے مشرق کے لوگ ہوں تو احد احد ہے مغرب کے لوگ ہوں احد احد ہے شمال و جنوب کے مخلوق ہو احد احد ہے ہوائی ہوں تو احد احد ہے خلائی ہوں تو احد احد ہے اور چار پاؤں پہ ہوں دو پاؤں پہ ہوں تو احد احد ہے اڑنے والے ہوں رینگنے والے ہوں تیرنے والے ہوں ڈسنے والے ہوں پھنکارنے والے ہوں احد احد ہے پھل دینے والا ہو کانٹا دینے والا ہو پھول کھلنے والا ہو مہک دینے والی چنبیلی ہو تو احد احد ہے پتا ہو پتی کی رگیں ہوں رگوں کا پانی ہو پانی میں زمین پانچ درخت کی خوراک ہو ہر چیز میں احد احد ہے ایک ذرہ ہو یا صحرا ہو ایک پتھر ہو یا ہمالیہ ہو ایک ڈھیلا ہو یا دھرتی کا فرش ہو ایک ستارہ ہو یا تاروں بھرا آسمان ہو ایک آسمان ہو یا عرش تک بلندیاں ہوں ایک زعفران کی قاش ہو یا ساری زعفران سے بھری ہوئی جنت ہو ایک سنگترے کا رس ہو یا سارے جہان کا نظام کائنات ہو سب پر احد قل هو اللہ احد وہ احد ہے ایسا احد ہے کہ صمد ہے بے نیاز ہے ایسا بے نیاز ہے کہ لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا وہ احد اس لیے کہ وہ صمد کیوں اس لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد جو احد بھی ہو جو صمد بھی ہو جو لم یلد بھی ہو لم یولد بھی ہو وہی یہ دعوے میں سچا ہے ولم یکن لہ کفوا احد کوئی ہے تمہارے رب جیسا کوئی ہے اللہ جیسا هل تعلم له سمیا کوئی ہے اللہ جیسا کوئی ہے اس جیسا شہنشاہ کوئی ہے اس جیسا بادشاہ کوئی ہے اس جیسے خزانوں والا خزانوں کا مالک ہواؤں فضاؤں کا مالک فیصلوں میں خود مختار وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے اس کا قانون ہے جو کرو گے پاؤ گے تھوڑا سا اس دنیا میں باقی آخرت میں جو کرو گے تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہوگا حکومتیں کٹ پتلی ہیں فوجیں کٹ پتلی ہیں پولیس کٹ پتلی ہے سب کچھ اوپر والے کا ہے نیچے جب نافرمانی ہوتی ہے اللہ پتھر دل لوگوں کو حکومت دیتا ہے اللہ بھیڑیے نما انسانوں کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے یہ فیصلے آسمان سے آئے ہیں یہ جلسے جلوسوں سے نظام نہیں اب بدلے گا اب جن گناہوں کی وجہ سے بازار میں خیانت آئی اور بازار میں عدل مٹا اور بازار میں ترازو کا تول مٹا اور قاضیوں کا عدل فروخت ہوا اور وکیلوں نے زانیوں کو بھی پناہ دینے کے لیے اپنے علم کے دلائل کو استعمال کیا یہ جب سب کچھ ہوا اور گھروں میں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی نوجوانوں نے گٹار پکڑے اور عورتوں کے پردے اتر گئے نوجوان بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے موبائل بیچنے والے ظالموں نے بھی لڑکیوں کی ننگی تصویریں کر کے موبائل بیچنا پڑا تو عورت کو ننگا کیا روٹی بیچنی پڑی کپڑا بیچنا پڑا موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو
تو لڑکیوں کو ننگا کر کے اسے بڑے بڑے بینر کی زینت بنایا. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ کیا سو گیا ہے؟ ایٹمی طاقتوں سے ڈر گیا ہے؟ ایٹم بم والوں کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ان الارض للہ، ان الارض للہ. طاقت اللہ کی، ان القوت للہ جمیعا. امر حکومت اللہ کی، قل ان الامر کلہ للہ. دن رات، زمین آسمان، بحر و بر، سب کچھ میرے اللہ کا. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جو کچھ ہے جب اسی شہنشاہ کا ہے تو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ عمل بگڑے گا، اللہ نظام کائنات کو بگاڑے گا. عمل سدھرے گا، اللہ نظام کائنات کو سدھارے گا. ان یمسسک اللہ بضر، ان یمسسک اللہ بضر. اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈالوں، کسی کو بلاؤ گے؟ کوئی مدد کرے گا؟ فلا کاشف لہ الا ہو. تو بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مصیبت ٹالے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارا اللہ تمہاری بھلائی چاہ لے. ہاں بھائی مسلمانوں کو عزت دے دو، تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک لیں گے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ. اللہ نے آسمان سے اعلان کیا ہاں امت محمدیہ کو عزت دے دی جائے. تو اب ایٹم بم والے ہمیں روک سکتے ہیں؟ ایٹمی خلائی طاقتیں ہمیں عزت سے محروم کر سکتی ہیں؟ اس نے اعلان کر دیا اقتدار کا جھنڈا اس امت کے سر پہ گاڑ دیا جائے، تو اب کوئی ہوگا جو ہمیں روک لے گا؟ فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ، فلا راد لفضلہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دینے پر آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں تمہیں پکڑنے پر آ جاؤں تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا. فیصلے آسمان پر ہیں، عزت ذلت کے فیصلے آسمان سے ہو رہے ہیں، اور اس کا دار و مدار حکومتوں پر نہیں ہے، فوج پر نہیں ہے، پولیس پر. اخبار بھرے پڑے ہیں، کوئی حکومت کو لان تان کر رہا ہے، کوئی صدر وزیر اعظم کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی محکمے والوں کو، واپڈا والوں کو گالیاں دے رہا ہے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، اوروں کو برا کہنا بند کرو اور میں اپنا گریبان کھولوں. آپ اپنا گریبان کھولو. ہم اپنے زخموں کا مرہم اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے یہ دوا نہیں ملے گی. ہم اپنے مسائل کا حل اپنے اندر تلاش کریں، باہر سے کچھ نہیں ملے گا، باہر سے کچھ نہیں ملے گا. میں اپنے عیب دیکھوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگوں. میرا اللہ حالات کا بدلنے والا، پل میں جو چاہے کر کے دکھا دے. بڑے بڑوں کو اس نے خاک میں ملا دیا. ہر زمانے کے فرعون، قارون، حامان، شداد میرے لیے فرعون ہیں، اللہ کے لیے مچھر کے پر سے زیادہ حقیر ہیں. شداد کی شدت میرے لیے ہے، فرعون کی فرعونیت میرے لیے ہے، قارون کی قارونیت میرے لیے ہے، حامان کی حامانیت میرے لیے ہے، قاہر کی قہاری میرے لیے ہے. پر میرا اللہ تو قہار ہے، میرا اللہ تو مہیمن ہے، میرا اللہ تو جبار ہے، میرا اللہ تو مالک الملک ہے، میرا اللہ تو مالک الملک، مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ آدم ہے. کسی سے دبتا گھبراتا ڈرتا نہیں ہے. فرعونوں کو پکڑے، شدادوں کو پکڑے، قارون حامانوں کو پکڑے، اسے دیر نہیں لگتی ہے، اسے دیر نہیں لگتی ہے. اس نے پہلے بھی پکڑا ہے، آج بھی پکڑے گا. اس کا نظام ہے. جب وہ اسباب وجود میں آتے ہیں پھر اللہ پکڑ کے بھی دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر دکھا دیتا ہے کس طرح زمین و آسمان کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انہیں اللہ عبرت کا نشان بنائے گا. لیکن 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 پہلے مجھے توبہ کرنی پڑے گی، پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پہلے اپنے آپ کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا پڑے گا. سارا رخ کیا لکھنے والے، کیا تقریروں والے، کیا
اسٹیج پہ آنے والے سب اوروں کو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. جو میں نے آج غیبت کی ہے